any segment of society requires us, inshallah we'll be there. اور سر آپ نے میرا دل بڑا کر دیا, یقین جائے میں بہت خوش ہوا ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے, آپ کی بات سن کے. آپ کا بہت شکریہ. اور میں آپ کی دوسرے بارز میں بھی جاؤں گا, دوسرے جو ہے وہ دور سے ملوں گا انشاءاللہ, جو ہے اس کی بائنڈنگ کروں گا انشاءاللہ. اور جب یہ معاملات پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوں گے تو وہ ایک پورا تیار معاملہ سامنے پڑا ہوگا انشاءاللہ, کسی کو تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. I wish you all the best, sir. تھینک یو سر, تھینک یو, جزاک اللہ, تھینک یو سر, تھینک یو. السلام علیکم, میں ابھی موجود ہوں فدا حسن سعید صاحب کے ساتھ, بار کے پریزیڈنٹ ہیں. وکلاء کا جو کردار ہو سکتا ہے PR کے سسٹم میں, وہ میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور ابھی ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ یہ اس میں حمایت کرتے ہیں, معاملات کو کس طرح سمجھتے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے. سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ پہلے نظام چل رہا ہے, اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ وکلاء ہمارے ساتھ کردار ادا کر سکتے ہیں. تو فدا صاحب السلام علیکم. آپ ایگری کرتے ہیں کہ معاملات اچھے ہونے چاہیے, FDR کا نظام اچھا ہونا چاہیے, معاملات اچھے طریقے سے چلنے چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں احسان آپ کو ڈسٹرکٹ بار جہلم میں خوش آمدید کہتا ہوں. although you have come in the month of Ramadan, I cannot entertain you, لیکن I welcome you as president of this bar in my president group. اور secondly بات جہاں تک آپ نے کی تو without a doubt میں as bar president, as practitioner of law, بار president تو ایک منصب ہے نا جو یہاں جب جس کمرے میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی 13 جنوری کو جب میں الیکشن میں کامیاب ہوا اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں کی اس میجورٹی ووٹ کی سبب. لیکن بیسیکلی وی آر آل اسٹوڈنٹس اینڈ پریکٹیشنرز آف لا. تو وہ بات کریں تو میں جینوئنلی اور انڈرسٹینڈنگلی اس چیز کو ایگری کرتا ہوں اور سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ جو FDR کا نظام جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو مؤثر ہونا چاہیے. مؤثر ہونا چاہیے, وکلاء کا کردار اس میں ادا ہونا چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے پریکٹس کر رہے ہیں, تھانہ کچہری کے کلچر کو جانتے ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں, وہ زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اور نہ کہ ہم نئے لوگ جو ہیں وہ ان کو ایڈ کرتے ہیں, جبکہ ہماری ایجوکیشن میں پہلے سسٹم میں کہیں پہ بھی یہ موجود نہیں ہے کہ آپ کا ٹیکس سسٹم کیسے چلتا ہے. ہم نے جب سے پریکٹس ہی نہیں کروائی تو ہم نئے لوگ کیسے بھرتی کر سکتے ہیں. اس کی بجائے اگر ہم وکلاء کے ساتھ لیں, وکلاء کو جو ہے بازو سمجھیں اور لوگوں تک جو ہے اپنے پیغام وکلاء کے ذریعے پہنچائیں, اور ٹیکس کا نظام جو کہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور ٹیکس کے نظام کو بھی وکلاء جانتے ہیں, ان سے ہم ہیلپ لیں اور اپنا جو ہے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ان سے لیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں ارسلان. دیکھیں جس طرح پہلے گزارش آپ سے کی میں نے کہ لائر کے ساتھ جو کلائنٹ کا ایک رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی ڈپینڈیبل ہوتا ہے, اس پہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. کوئی بھی کلائنٹ جب آپ کسی وکیل صاحب کے پاس جا کے اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں تو ان کا ایک ایون ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں جو ایک فیملی ریلیشنز میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو یہی ریلیشنز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور اس بانڈنگ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے FDR کا جو نظام ہے اس میں ایک لائر کی جو مدد ہو سکتی ہے, ایک لیگل پریکٹیشنر کی جو مدد ہو سکتی ہے, وہ ایک عام کسی بھی شخص سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. کیونکہ وہ جو مدد آپ کو ایک لیمین دے گا, اس لیمین کی مدد سے بہت زیادہ افیکٹونیس آپ کو لیگل ایکیومن دے گا. ایک شخص جو لیگل نالج رکھتا ہے, جو لیگل پریکٹیشنر ہے, وہ آپ کو اس انہانسمنٹ آف ٹیکس کو بہت بہتر طریقے سے انہانس کرنے کی پوزیشن میں وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے. اور میں یہ یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں. میں جس سسٹم کی بات کرتا ہوں وہاں پہ کلائنٹ جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تھوڑا سا اینگل چینج ہو جاتا ہے سوچنے کا بھی کرنے کا بھی. کلائنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے. جو ٹاسک ہیں آن لائن سسٹم میں, جو ٹاسک ہیں وکلاء وہ پلے کرتے ہیں. ایک ہفتے میں اگر 5 لوگوں کو ملنا ہے, ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ سسٹم میں ایڈ کرنے ہیں, معاملات کو سمجھ کے سب طریقے ساری چیزوں کو جان کے یہ معاملات جو ہیں وہ سسٹم میں ایڈ کرنے ہیں. تو کلائنٹ اگر گورنمنٹ بنے, دیکھیں نا جی, جو شخص ٹیکس دے رہا ہے, ٹیکس گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے, گورنمنٹ اس میں سے ایک شیئر وکلاء کو دے. یعنی کام کوئی بھی شخص کام کرتا ہے, روزی روٹی کے لیے کرتا ہے, ہم نے ان کو بھی انگیج رکھنا ہے نا, ان کو بھی بنوا کے رکھنا ہے, انگیج رکھنا ہے. تو ہم اس کو جو ٹیکس ڈیولپ ہوتا ہے اس میں شیئر دے گورنمنٹ, ٹھیک ہے, تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو, وہ شخص اس سے زیادہ کام کرے, گورنمنٹ کا جو ہے وہ صفائی بنے. ایک ہے کلائنٹ جو ہے عام شخص ہے اور
وکیل کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, بہت سارے معاملات ہیں, ہو سکتا ہے وہ اندر سے ضمیر جو ہے اس کا گوارا نہ کرتا ہو, لیکن کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. جہاں پہ روزی روٹی کی بات آ جاتی ہے تو لوگ پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں. ایماندار شخص معاشرے میں تب چلے گا جب اس کے ساتھ معاشرہ بھی ایمانداری سے چلے. جب ہم معاشرے میں غلط روایات کو فروغ دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے جو ایماندار لوگ ہیں وہ بھی بیچارے پس جاتے ہیں اس چیز میں. تو میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تھوڑا سا حوصلہ گورنمنٹ کر لے, اور اس سسٹم کو بنانے کے لیے میں اس میں بڑی واضح پیغام دیتا ہوں کہ بھئی دیکھیں وکلاء وہ لوگ ہیں جو قانون بھی جانتے ہیں, وکلاء وہ لوگ ہیں جو تھانہ کچہری معاملات سارا کچھ جانتے ہیں اور اپنی رٹ قائم کروانا بھی جانتے ہیں. جب وہ گورنمنٹ کا نمائندہ بنیں گے تو وہ ٹیکس کو عمل درآمد کروائیں. اسی طرح تو جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں, نہ کہ آپ نئی بھرتی کریں, نئے لوگوں کو لے کے آئیں, نئے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانتوں والے بچوں کو لے کے آئیں. بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کی اتنی پریکٹس ہے اور وہ معاملات کو سمجھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کولیبریشن کرے, معاملات کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینٹین کرے, ایسی قانون سازی اس سے مشورہ کرے. ایسی قانون سازی بنائی جا سکتی ہے کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں, جن کے ساتھ وہ سارا دن پریکٹس کرتے ہیں. تو عام یعنی نئے لوگ لانے کی بجائے اگر وکلاء کو یہ کردار دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بڑا زبردست رول ادا کر سکتا ہے. وداؤٹ اے ڈاؤٹ آپ کی بات آسان میں آگے لے کے چلوں گا. بڑا رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کوئی بھی آرڈنری شخص اور ایک وکیل صاحب کے درمیان میں ہیوج ڈفرنس ہے اس کی کام کرنے کے انداز میں, اس کے ایسپیکٹ میں, اس کے گرومنگ میں, اور اس کے ایون جو رول وہ پلے کر سکتے ہیں معاشرے میں بہتری کے لیے. اب جب ابھی بات کرتے ہیں کہ انہانسمنٹ آف ٹیکس ہو تو اس کا سب سے بڑا رول ایک وکیل صاحب کے لیے, ایک پریکٹیشنر آف لاء کے لیے, جب ٹیکس انہینس ہوگا تو میننگ دیر بائے آپ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مضبوط ہوں گے. بالکل بالکل. جب آپ کا انسٹیٹیوشن مضبوط ہوگا تو آپ کی گورنمنٹ مضبوط ہوگی, گورنمنٹ مضبوط ہوگی. اس سلسلے میں جب آپ اپنی گورنمنٹ کو امپاورمنٹ دے رہے ہیں تو نیچرلی اس کے لیے جو شخص جو لوگ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں they all have to be benefited as well. تو یہ ریسیپروکل ہوتا ہے, یہ ریسیپروکل طریقے سے چلیے. اور پروفیشنل لائرز کی, اس میں آپ کو یہ فردر بات بتاتا چلوں ارسلان, پروفیشنل لائرز کی آپ ان کی سروسز کو ہائر کریں. بالکل بالکل, ان کی سروسز کو ہائر کریں گے. ایک اور میں چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں, سروسز جو میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے پرماننٹ بیس نہ ہو, ہاں کمیشن بیس ہو. رائٹ. وہ اپنی دل و جان سے جتنی محنت کرے گا گورنمنٹ اس کو اتنا ری پے کرے. اسی طرح یہ دیکھیں نا, اب اس میں مزہ بھی آتا ہے کام کرنے میں, انسان کے ٹارگٹ سے اس پہ ہزار انسینٹیو انسان کے پاس ہوتا ہے. جب آپ کسی انسینٹیو اور آبجیکٹیو کو لینے کے لیے اپنی کاوش کرتے ہیں نا تو پھر اس کے لیے آپ you put 100% effort onto that. بالکل. اور اس میں جو ہے آپ اس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے گورنمنٹ میں کیسا سسٹم بننا چاہیے. By all means, Arsalan, I by all means endorse this, I recommend this, اور میں اس کو پورا سیکنڈ کرتا ہوں اس بات کو. اور آپ کی جو بار ہے آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں, یعنی آپ اکیلے شخص نہیں ہیں, آپ وکلاء کے پورے نمائندے ہیں. الحمدللہ میں ضلع جہلم کی بار کا صدر ہوں, اور میں جب بطور صدر کو بات کر رہا ہوں تو I am the captain of this entire legal fraternity of district جہلم. تو once I say this, I am saying all this ان کو نمائندہ کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہی جو میری آواز ہے یہ میجورٹی کی آواز ہے انشاءاللہ. بالکل بالکل. اچھا, اس میں ایک اور بات ہے کہ شاید جو سننے والے ناظرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ پہلے میں نے جو بات کی ہے کہ وکلاء کو شامل کرنے کی بات کر رہا ہوں تو شاید میں نے کوئی ان کے ساتھ کوئی بات کی ہے. نہیں, بات میں اپنا لے کے آیا نظریہ, میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے. اس طرح میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کائنڈلی جہاں پہ ہمارے جو ویک پولز ہیں, جو آپ قانون میں سارا دن ورک کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں سارے معاملات کو, کائنڈلی جہاں پہ ہمارے معاملات مشکل میں ہیں, عدل بنا کمزور ادارے, عدل بنا کمزور اکائیاں, بات کو کنکلوڈ کرتے ہی کروں. یہ آپ نے جو الفاظ شاعری بولی ہے نا
بیسیکلی یہ سب ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی جوڈیشل سسٹم کے اوپر. بالکل بالکل. جب آپ اپنی دھرتی کو ماں کا رتبہ دیتے ہیں نا, بالکل آپ نے سنا ہوگا دھرتی ہوگی ماں کے جیسی, دھرتی ہوگی ماں کے جیسی. وہ تب نریٹ کیا تھا اعتزاز احسن نے, اعتزاز احسن صاحب, بالکل جب ریسٹوریشن آف جوڈیشری چل رہی تھی. بالکل. اور میں آپ کو سن آگے بتاتا چلوں, یہ سن 2009 کی بات ہے, 2009 کی بات. جب آج یہ میرا آپ یہ انٹرویو لے رہے ہیں, جب آپ کا یہ بھائی فداء الحسن سائی اس ڈسٹرکٹ بار جیلم کا جنرل سیکرٹری تھا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سن 2009 میں آئی واز سیکرٹری آف دس بار, جب میں لیڈ کرتا تھا ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی جنگ کو. جب چودھری اعتزاز احسن ہمارے منچ اور ہمارے سینئرز نے آ کے یہ نظم پڑھی تھی, دھرتی ہوگی ماں کے جیسی, اس پہ عدل کو تقویت ملی تھی, عدل کو, عدل, ڈکٹیٹرشپ کو کی شکست ہوئی تھی. دیکھیں کیوں کہا ہر کچھ عرصے بعد یہ آواز بلند ہوتی ہے, ہر کچھ عرصے بعد کیوں ضرورت بن جاتی ہے یہ آواز؟ یہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے. اسی طرح جو حقیقت پہ مبنی بات نہیں ہوتی وہ دیر پا نہیں ہوگی, وہ لانگ سٹینڈنگ نہیں ہوگی, وہ ختم ہو جائے گی, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور لوگ آئے گئے. اب میں بھی سائی صاحب آپ کو بتاؤں کہ میری جو سٹرگل ہے وہ آپ کی وہ مومنٹ ہے, اور میرا جو پہلی اسائنمنٹ ہے جہاں میں نے کہیں پہلے کسی بندے کے سامنے اپنی جو ہے وہ بات رکھی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مہینہ لگا مجھے جاتے ہوئے, تو وہ بھی 8-9 کا ایک واقعہ ہے, تو بڑا افیکٹ کرتی ہے بات. تو آپ کی سر سپورٹ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں سر نظام کو 110% کرتا ہوں انشاءاللہ, اور بالکل سپورٹ کرتا ہوں, اور اس نظام کے لیے جو ہے وہ آواز بھی بلند کریں گے کیونکہ میں نے پارلیمنٹ میں جانا ہے. whenever there is need of the hour, whenever we require this, whenever you know any segment of society requires us, inshallah we'll be there. سر آپ نے میرا دل بڑا کر دیا, یقین جائے. میں بہت خوش ہوا ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے, آپ کی بات سن کے. آپ کا بہت شکریہ, اور میں آپ کی دوسرے بارز میں بھی جاؤں گا, دوسرے جو ہے وہ صدور سے ملوں گا انشاءاللہ, جو ہے اس کی بائنڈنگ کروں گا انشاءاللہ. اور جب یہ معاملات پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوں گے تو وہ ایک پورا تیار معاملہ سامنے پڑا ہوگا انشاءاللہ, کسی کو تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. I wish you all the best, Aslam. تھینک یو سر, تھینک یو, جزاک اللہ, تھینک یو سر, تھینک یو.